السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے سماج میں بہت سی ایسی چیزیں عام ہو گئی ہیں جو پورے سماج کو مشقت میں ڈالے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے پورے سماج کو ایک طریقے سے جکڑ رکھا ہے، اور سماج ان کی وجہ سے کرہ رہا ہے، بہت تکلیف اور اذیت محسوس کر رہا ہے۔ خاص طور سے شادی کے موقع پر جو بہت سی بیہودہ رسمیں اور بلا وجہ کی چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، اور ان میں روزانہ عجیب عجیب چیزیں نئی نئی پیدا کی جا رہی ہیں، انہوں نے ہمارے سماج کو بڑی حد تک تکلیف و مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ خاص طور سے آج ایک پہلو کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، وہ یہ کہ ہمارے یہاں جو یہ بارات کی رسم ہے، تو باراتیوں کے جو نخرے ہوتے ہیں، اور باراتیوں کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں کو جو ایک عجیب طرح کی ٹینشن ہوتی ہے، اس نے معاملے کو بڑا خراب کر رکھا ہے۔ جو لوگ بارات میں آتے ہیں، وہ لوگ ذہن و دماغ میں یہ سوچ کر آتے ہیں کہ گویا ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ ہر آدمی ان میں سے ایک خاص پروٹوکول کا طالب ہوتا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ہمیں خاص پروٹوکول دیا جائے، اس طرح ان کا اکرام کیا جائے، ویلکم کیا جائے، جیسے وہ کوئی منسٹر ہوں، کوئی منتری ہوں، یا کوئی بہت بڑے عہدیدار ہوں، بڑے آدمی ہوں۔ اور اگر ان کی ریسپیکٹ میں، ان کے احترام میں، اکرام میں کوئی کمی ہو جائے، یا اس طرح ان کو توجہ نہ دی جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں، تو وہ بڑی شکایتیں کرتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جو ایک دو ہی ہوتے ہیں، جو ماحول کو خراب کر دیتے ہیں، جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، اور ایک اچھا خاصا خوشی کا جو ماحول ہے وہ جھگڑے کے اور لڑائی کے ماحول میں بدل جاتا ہے۔ تو یہ جو مینٹلٹی ہمارے یہاں عام ہو گئی ہے، خاص طور سے جو ہمارے یہاں گاؤں دیہات میں لوگ ہوتے ہیں، وہ اس تصور کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں۔ وہ بارات کو ایک بہت بڑا ایونٹ سمجھتے ہیں، اور اس کو اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ آج زندگی کا سارا مزہ جو ہے پورا کر لو، جو کچھ لذت حاصل کرنی ہے، جو کچھ انجوائے کرنا ہے، گویا آج ہی پہلا اور آخری دن ہے۔ اور پھر وہ ہر چیز میں اتنی آگے نکل جاتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ کبھی کبھی اس طرح کی شادیوں میں شرکت کا اتفاق ہوتا ہے، تو اس میں دیکھنے میں آتا ہے کہ باراتی لوگ کس طرح کے نخرے کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شادی میں اتفاق ہوا، ہمارے ایک عزیز کے یہاں بیٹی کی شادی تھی ان کے، تو بارات آئی، تو ہم لوگ بھی سیوا میں تھے، خدمت میں تھے۔ تو ایک صاحب کو جو ہے پانی پیش کیا گیا، تو جگ میں پانی پیش کیا گیا۔ پہلے جو ہے باقاعدہ جو پانی کی منرل واٹر کی جو بوتلیں آتی ہیں وہ سب کو دی گئی تھی۔ اس کے بعد جب پانی کسی نے مانگا تو بوتل کے بجائے ان کو جگ میں وہ پانی پیش کیا گیا، تو ان صاحب نے کہا کہ نہیں، بوتل لا کے دیجیے۔ حالانکہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو لوگ آئے ہوئے تھے بارات میں، وہ گاؤں سے آئے تھے، دیہات سے آئے تھے، اور ہم سب لوگ گاؤں کے رہنے والے۔ ہم لوگ کون سا جو ہے منرل واٹر پیتے، اور اگر پیتے بھی ہیں تو کون سا باقاعدہ بسلری کی بوتل میں پیتے ہیں۔ گاؤں میں کہاں آج بھی جو ہے سادہ نل کا اور ان سب چیزوں کا پانی پیا جاتا ہے، لیکن جو آدمی پوری زندگی اپنے گھر میں نل کا اور ہینڈ پمپ کا پانی پیتا رہا ہے، اب وہ بارات میں آئے گا تو اس کو منرل واٹر چاہیے، اس کو جو ہے بسلری کا پانی چاہیے۔ ایک دن میں آخر یہ نخرے آپ دکھا کے کیا کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ایک صاحب سے اتفاق ہوا ایک مرتبہ کہ ان کو کھانے کے لیے روٹی پیش کی گئی، تو وہ روٹی جو تھی پہلے تندور سے نکل چکی تھی، ٹھنڈی ہو گئی تھی، اس کو گرم کروایا باقاعدہ۔ گرم کروانے کے بعد پھر ہم نے اس کو پیش کیا، تو کہنے لگا کہ آپ نے یہ ٹھنڈی روٹی کو گرم کروا کے آپ لائیں، نئی روٹی، تازہ روٹی تندور سے نکلوا کے لائیے۔ پھر سوچا جائے کہ بھائی جو روٹی گرم ہو گئی وہ تازہ ہو گئی، آدھا ایک گھنٹہ پہلے روٹی بنی تھی، نکلی تھی، اس میں اس کو گرم کروا کے اگر ہم کھا لیں گے تو کون سی پریشانی آ جائے گی کہ ہم اپنے گھروں میں صبح کی روٹی بچی ہوئی دوپہر کو نہیں کھاتے، گرم کر کے نہیں کھاتے باسی روٹی۔ تو یہ جو خاص ہم بارات میں آتے ہیں، تو یہ عجیب ذہن کیوں ہم لے کر آتے ہیں؟ اس کی وجہ سے لڑکی کے گھر والوں کو ایک عجیب طرح کی ٹینشن رہتی ہے۔ یہ ہمارے سماج میں عجیب و غریب چیزیں جو ہے پیدا ہو گئی ہیں، اور ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم سب کے گھر میں بہن بیٹی ہیں، ہم سب کے گھر میں جو ہے اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، ہم جاتے بھی ہیں، ہمارے گھر لوگ آتے بھی ہیں۔ جب ہم ہی ایسا کریں گے تو دوسرے ہمارے گھر میں کریں گے، تو پورا سماج جو ہے ان سب تکلیفوں اور اذیتوں سے گزر رہا ہے۔ اسی طرح
اس میں دراصل جو بارات لے کے جانے والے لوگ ہیں ان کی بھی بڑی ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیے ایک تو اسلام میں بارات کا کوئی تصور نہیں ہے، دو چار 10 20 لوگ جو ہیں کم سے کم وہ جائیں اپنا نکاح کر کے لے آئیں۔ لیکن خیر اگر لوگ اس حد تک نہیں آ رہے ہیں اور ابھی اس لیول پہ آ کے نہیں سوچ رہے ہیں، تب بھی جو لوگ بارات لے کے جانے والے ہیں وہ ایک تو کم سے کم لے کے جانے کی کوشش کریں، اور پھر جن لوگوں کو لے کے جائیں تو سلیکٹڈ لوگوں کو لے کے جائیں، اور یہ ان کو سمجھا کے جائے کہ بھائی وہاں جا کے کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے، وہاں جا کے کوئی شکایت نہیں کرنی ہے، وہاں جا کے کوئی نخرے نہیں دکھانے ہیں۔ عجیب عجیب نخرے جو ہے دیکھنے میں آتے ہیں ہمارے سماج میں۔ ایک جگہ کا واقعہ سننے میں آیا کہ بارات جب پہنچی، کھانا وانا ہوا تو کھانا کچھ کم پڑ گیا۔ کھانا کم پڑ گیا، ظاہر سی بات ہے کہ ایک تو کہا تھا کہ ہم اتنے لوگ لے کر آئیں گے، اس سے ڈبل سے بھی زیادہ لوگ لے کر پہنچے گئے۔ کہا تھا مثال کے طور پہ کہ ہم 100 لوگ لے کر آئیں گے بارات میں، پہنچے 250 300 لوگ، تو بھائی اس میں لڑکی والے کا کیا قصور ہے؟ تو بہرحال کھانا کم پڑ گیا۔ تو جو بات بتانے کی وہ یہ کہ اس کے بعد چونکہ کھانا کم پڑا تو لڑکے اور اس کے گھر والوں کو لگا کہ ہماری بے عزتی ہوئی ہے، ہمارا اکرام نہیں ہوا اس طرح سے، باراتیوں نے شکوہ شکایت کیا۔ تو اس کے بعد وہ لڑکا جو ہے کئی سال تک اپنی سسرال نہیں گیا۔ وہ اپنی بیوی کو جب بلانے جاتا تھا تو ان کے گھر سے باہر ہی جو ہے گاؤں میں کھڑا ہو جاتا تھا، گاؤں سے باہر، اور فون کر دیا کرتا تھا کہ یہاں بھیج دو، اور وہ بیچارے اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ کر آتے تھے، پھر وہ اس کو لے کر آتا تھا۔ کئی سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو مطلب ذرا ذرا سی باتیں ہوتی ہیں ان کو بہت بڑا بنا دیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم سب ان تکلیفوں سے گزر رہے ہیں، پورا سماج اس میں جوجھ رہا ہے۔ کھانے کے نخرے ہوتے ہیں باقاعدہ، یہ پہلے سے لڑکے کی طرف سے، لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے جو ہے باقاعدہ فرمائش کی جاتی ہے کہ اتنے اسٹینڈرڈ کا ہوٹل چاہیے، میرج ہال چاہیے، ہلکا پھلکا نہیں چلے گا، کھانے میں یہ چیزیں ہوں گی، اتنی ڈشیں ہونی چاہیے، اس طرح کی کا انتظام ہونا چاہیے، اس طرح کی فیسلٹیز ہونی چاہیے۔ تو بھائی یہ آپ اس سچائی کا آپ پھر بھیک مانگ لیں باقاعدہ، کیونکہ بھکاری بھی اتنی فرمائشیں نہیں کرتے۔ یہ ہم سب مطلب ان سب چیزوں میں مبتلا ہیں، ہم ان سب چیزوں کو کیسے کم کریں گے؟ بہت ہی فکر مندی والی یہ سب باتیں ہیں، اور پورا سماج جو ہے اس اذیت سے گزر رہا ہے۔ بہرحال تو آج خاص اس پہلو سے گفتگو کرنی تھی کہ بھئی ہمارے یہاں جو باراتیوں کے نخرے ہیں اور بارات کا جو اتنا عظیم تصور ہم نے پال رکھا ہے، اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کہیں مہمان بن کر جا بھی رہے ہیں تو کسی طرح کا ذہن بنا کر نہ جائیں اور کوئی شکوہ شکایت نہ کریں، ہم اپنی طرف سے سامنے والے کو پوری طرح اس کو جو ہے سکون پہنچائیں، اس کو ایک اطمینان اور امن اس کو بخشنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بری رسموں سے، بیہودہ رسموں سے نجات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔